نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ النساء کی آیت نمبر 64 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ماہ ذی الحج اپنی یمن و برکات، حسنات و طیبات، بخشش و نجات بکھیرتا ہوا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ ماہ ذی الحج جس میں ایک عظیم عبادت، تمام عبادتوں کی جان یعنی حج مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ حج میں رفث نہیں ہے، فسوق نہیں ہے، جدال نہیں ہے یعنی گالی گلوچ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اور جس نے گالی گلوچ کے بغیر، لڑائی جھگڑے کے بغیر حج کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح پہلے دن اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ۔ یہ حج کی شان ہے، اور آپ نے متعدد مرتبہ اس بات کو سماعت کیا، جب انسان حج سے فارغ ہوتا ہے، طواف وداع کر رہا ہوتا ہے، طواف زیارت کر رہا ہوتا ہے، تو فرشتے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جا اب نئی زندگی کا آغاز کر، تیری گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے حج کی۔ حاجی حج کر کے، حج کے ارکان کو ادا کر کے، قربانی کر کے،
صفا و مروہ کی سعی کر کے، حلق اور قصر کرا کے، اب خوش نصیب حاجی دیار حبیب کی طرف، روضہ رسول کی طرف، قبر انور کی طرف رخت سفر باندھ کر وہاں قیام پذیر ہیں۔ روضہ پاک کی زیارت جس طرح تمام عبادتوں کی جان حج ہے، اسی طرح حج کی جان در رسول کی حاضری ہے۔ اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ حج مکے میں ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ حج مکے میں ہوتا ہے، لیکن حج مکے میں ہوتا ہے، قبولیت کی مہر مدینے میں لگتی ہے۔ آج کا جو عنوان ہوگا وہ در رسول کی حاضری۔ حاجیوں نے عرفات میں قیام کیا، مزدلفے میں قیام کیا، مینا میں قیام کیا، کعبے کو دیکھا، طواف کعبہ کیا، آب زمزم پیا، حجر اسود کو چوما، کعبے کی زیارت کی۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ غور سے تو سن رضا، غور سے تو سن رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے کوئی میرے پیارے کا روضہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ کر کے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر کے، حکم عدولی کر کے، جب تم اپنی جانوں پر گناہ کر لو، ظلم کر لو، تو پھر کیا کرو؟ اللہ فرما رہا ہے پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جاؤ کا یہ مجرم، یہ گنہگار محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر کیا کریں؟ وہاں آ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر معافی طلب کریں، استغفار کریں۔ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے وہ معافی طلب کریں، استغفار کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور میرا رسول ان کی سفارش کرے، میرا رسول ان کی سفارش کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو اس حال میں پاؤ گے کہ وہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا میرے پاس آ جاؤ، محبوب کے پاس آ جاؤ۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، سبحان اللہ، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز،
اور وہ بھی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، من زارا نے یہ راز سمجھایا زمانے کو، بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تمام عبادتوں کی جان حج ہے، اور حج کی جان مدینے کی حاضری، حضور کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ حضرت امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے نا، اس کو چاہیے کہ زندگی میں ایک بار، کم از کم ایک بار، صرف اور صرف فقط وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کی نیت کر کے جائے، اور کوئی نہ عمرہ نہ حج نہ کوئی اور نیت۔ ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ زندگی میں ایک بار حضرت امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اہل علم ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام جانتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، علمی حوالے سے وہ کس شان کے مالک ہیں۔ کہتے ہیں انسان کو زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت کو فقط روضہ رسول کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اس کی کوئی نیت نہ ہو۔ حضرت امام ابن حمام صاحب فتح القدیر فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ایک بار زندگی میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی نیت کر کے، آپ کی قبر انور کی نیت کر کے انسان سفر کرے، نہ مسجد نبوی کی نیت ہو، نہ کعبے کی زیارت کی نیت ہو، نہ کوئی اور نیت ہو، فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی نیت ہو۔ اور جب وہ قبر انور کی زیارت کر لے گا تو پھر اس زیارت کے صدقے میں وہ مسجد نبوی کی بھی زیارت کر لے گا۔ دیکھیں نیت کیسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر کے، انہوں نے دعوت کی، یا رسول اللہ میں نے مکان بنایا ہے۔ نیت کتنا عمل کرتی ہے۔ مکان بنایا ہے، آپ اس کا افتتاح کیجئے، اپنی قدم مبارک اس کے اندر رکھیے تاکہ گھر کے اندر برکتیں آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس صحابی سے پوچھا کہ تو نے مکان بنایا ہے، تجھے مبارک ہو، یہ بتا کہ یہ روشن دان تو نے کیوں رکھا ہے؟ روشن دان کھڑکی تو نے کیوں رکھی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کھڑکی اس لیے رکھی ہے تاکہ ٹھنڈی تازہ ہوا آئے، ٹھنڈی تازہ ہوا آئے اندر۔ آپ فرمایا کاش تو یہ نیت کرتا کہ اذان کی آواز آئے، اذان کی آواز آئے، ٹھنڈی ہوا تو آنی ہی ہے۔ نیت یہ کرو کہ قبر انور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کعبے کی زیارت ہونی ہے، مسجد نبوی کی زیارت ہونی ہے، بس نیت حضور کی بارگاہ میں جانے کی۔ اور نبی پاک کی حدیث پاک سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مکے کا حج کرتا ہے اور اس کے بعد وہ میری قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو کل قیامت کے روز میں اس کا گواہ اور اس کا شفیع ہوں گا۔ اور پھر من جاءنی زائرن لا تملہ حاجۃ الا زیارتی کنت لہ حقا علیہ کنت لہ شفیعا یوم القیامت۔
نبی پاک نے فرمایا کہ اس کی کوئی اور حاجت نہیں، کوئی اور نیت نہیں، بس وہ فقط میری زیارت کے لیے، میری قبر کی زیارت کے لیے وہ آیا ہے، تو پھر مجھ پر اس کا حق بنتا ہے کہ کل قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں۔ ایک بار انسان زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ انور، گنبد خضرا، قبر انور کی زیارت کی انسان کو نیت کرنی چاہیے، اور ساری عبادتوں کی جان، جو عبادتیں ہماری قبول ہوتی ہیں نا، ان قبولیت کی مور جہاں سے لگتی ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات، وہ مدینہ منورہ ہے۔ اس آیت کا حکم کیا ہے؟ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، فاسد خیال ہے کہ اس آیت کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ خاص ہے، کہ جب تک آپ اپنے وجود عنصری کے ساتھ، اس وجود ظاہری کے ساتھ آپ مدینہ المنورہ کی سرزمین کے اوپر رہے ہیں، زمین کے اوپر رہے ہیں، اس وقت تک جو انسان وہاں جاتا رہا ہے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرتا رہا ہے، استغفار کرتا رہا ہے، اور نبی پاک اس کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے رہے ہیں، تو اس وقت تک یہ آیت جو ہے وہ مقید ہے، اس وقت تک اس کا حکم ہے۔ لیکن مفسرین کی اکثریت، علماء کی اکثریت اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی یہ آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس طرح یہ آیت قیامت تک اس کا حکم ہے کہ قیامت تک تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو، اور نبی پاک کی موجودگی میں نبی پاک کے ہوتے ہوئے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، قیامت تک یہ حکم ہے۔ اسی طرح وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قیامت تک جو انسان اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کے لیے حکم جاری ہے کہ جب بھی وہ اپنی ذات پر ظلم کر لے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور حضور اس کی سفارش کر دے اور وہ آپ کو گواہ بنا کے توبہ کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ قیامت تک حکم ہے، قیامت تک حکم ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک بخاری کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گرامی ہے، دور مبارک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی کے اندر کھڑا تھا تو میرے قریب ایک چھوٹی سی کنکر آ کے گری، کسی نے کنکر پھینکا اور میرے قریب آ کے گرا، تو میں نے جب کنکر کی اس گرنے کو دیکھا تو میں نے جس طرف سے کنکر آیا تھا اس طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول، خلیفہ ثانی، جن کو اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ سے مانگ کے لیا ہے، وہ کھڑے ہیں اور انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ادھر آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں خاموشی کے ساتھ سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا گیا، تو آپ نے فرمایا وہ دو شخص جو تیرے پاس کھڑے ہیں نا، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ واپس گئے اور ان دونوں اشخاص کو، دونوں فردوں کو کہا کہ تمہیں امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ وہ آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو، تم کون ہو؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں، مدینہ سے باہر کے رہنے والے ہیں، یہاں حاضری کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو میں عمر تمہیں سزا دیتا۔ کس بات کی سزا دیتا؟ کہ تم روضہ اطہر کے سامنے، قبر انور کے سامنے اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہو،
تمہیں پتہ نہیں اللہ رب العزت نے منع کیا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آج بھی ہمارا نبی ہمارے سامنے موجود ہے اور نبی کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنا اللہ نے منع کر دیا ہے. یہ بخاری کے حدیث پاک ہے. جس طرح قیامت تک مسجد نبوی کے اندر روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر نبی پاک کی قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں گفتگو کرنا منع ہے، اسی طرح قیامت تک جو انسان اپنی جانوں پر ظلم کرتا رہے گا وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے، آپ کو گواہ بنا کے استغفار کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا. یہ حکم قیامت تک ہے. صرف آپ کی ظاہری حیات مبارکہ تک اس کو مقید نہیں کرنا چاہیے. رحمت کے بابوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، بخشش کے دروازوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، کھول کے رکھنا چاہیے امت کے لیے. اور پھر ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں. ایک مسئلہ یہ ثابت آپ نے سن لیا ہے کہ یہ حکم قیامت تک ہے، صرف آپ کی ظاہری حیات مبارکہ تک محدود نہیں ہے. جس طرح یہ حکم قیامت تک ہے کہ آپ کی آواز پر آواز کو بلند نہیں کرنا، بعد میں بھی آج بھی مسجد نبوی کے اندر آوازوں کو، ایک جمعہ اس موضوع پر میں نے جب یہ مسئلہ بنا تھا کچھ لوگوں نے وہاں شور ڈالا تھا، کچھ سیاسی معاملات تھے، تو اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہاں کا ادب اور احترام کیا ہے، مقام کیا ہے. جتنی بھی مقامات اور اوقات ہیں جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ پڑھیں نا دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، کہاں قبول ہوتی ہیں، یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ کون کون سی رات ہے دعا کرنے کی، رات کا کون سا حصہ ہے دعا کرنے کا، دن کا کون سا حصہ ہے، کون سا دن ہے جب دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، پھر جمعے کا دن ہے، اس میں کون سا وقت ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور کون کون سے مقامات پر انسان جا کر دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں علماء نے بیان کی ہیں. جتنے بھی اوقات ہیں یعنی وقت ہیں جس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اور جتنے بھی مقامات ہیں یعنی جن جگہوں پر جا کر دعا انسان کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے مقامات اور سارے کے سارے اوقات ظنی ہیں، سارے کے سارے ظنی ہیں. یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں امید رکھ سکتے ہیں، حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ اس مقام پر جا کر ہم نے دعا کی ہے اور وہ دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. یہ حسن ظن ہو سکتا ہے، لیکن قطعی کوئی نہیں کہ ادھر دعا کی اور ادھر آسمان سے سرٹیفکیٹ آ گیا تیری دعا کو قبول کر لیا. دیکھیں کعبہ شریف ہے، کعبے کو دیکھتے ہم، اور حدیث پاک میں جو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر ڈالتا ہے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور اکثر ہم نے دعا کی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہوا، قبولیت نہیں ملی ہمیں. یہ ساری کی ساری اوقات اور مقامات ظنی القبول ہیں، حتمی کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن ایک مقام ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے کہ انسان گناہ کر کے وہاں جا کر توبہ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس پر رحم بھی فرماتا ہے. اور وہ کیا جگہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، وہ در رسول ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. پھر کیا ہوگا جاؤکا کے بعد؟ جا کر انسان وہاں توبہ کرے، استغفار کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور میرا عزت والا، شان والا، برکت والا، آن والا محبوب اس کی سفارش کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو اس حال میں پاؤ گے کہ وہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. جس طرح اس کی مثال دے دیتا ہوں، جس طرح تمام عبادتیں ظنی القبول ہیں، تمام عبادتیں ظنی القبول ہیں. ظنی القبول کا کیا معنی ہے؟ کہ انسان کو
اس نے ظن ہے، اچھی امید ہے، کس بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں، کہ وہ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دوسری عبادات کرتے ہیں، لیکن عبادت کرنے کے بعد کسی کے پاس یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند موجود نہیں کہ ادھر اس نے نماز پڑھی ہے، ادھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ کسی کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، سند نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ان عبادتوں کو جیسی بھی ہیں وہ قبول فرما لے گا۔ اور پھر بخاری کی حدیث پاک ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی ہوں، میں ویسا ہی ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اور ہمیں اپنے رب کے حضور، اپنے اللہ کے حضور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ نہیں جی اس نے فاقہ ڈالا ہوا ہے، ہم پر فاقہ رکھا ہوا ہے، رزق بند کر دیا ہے، رزق کی وسعت بند کر دی ہے، وہ بیماری دینے والا ہے، نہیں۔ وہ ایک کھانا کھائیں تو حسن ظن رکھیں کہ اس سے بہتر وہ عطا کرے گا۔ تھوڑا مال دیا ہے، پھر گمان رکھیں کہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے اپنے رب کے حضور۔ تمام عبادتیں ہم حسن ظن رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ قبول فرمائے گا، لیکن ساری کی ساری عبادتیں وہ ظنی القبول ہیں۔ ایک عبادت ہے جو قطعی القبول ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا، نبی پاک کی ذات پر درود بھیجنا، یہ قطعی القبول ہے۔ ادھر بندے کی زبان سے، بندہ مومن کی زبان سے، چاہے وہ گنہگار سے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، گنہگار سے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ فقہا نے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بد نصیب، بدبخت اس حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، نشے کی حالت، شراب نوشی اس نے کی ہوئی ہے، اور اس حال میں وہ نبی پاک کی ذات پر درود بھیجتا ہے تو اس وقت بھی اس کا درود قبول کر لیا جاتا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھو، تمہاری نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ لیکن درود ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی بد نصیب، بدبخت اس وقت بھی درود بھیجتا ہے تو وہ بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے۔ جس طرح درود پاک قطعی القبول عبادت ہے، اسی طرح گناہوں کی بخشش، اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی بخشش اور عطا یہ قطعی ہے۔ کہاں؟ جب انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور بھی ضرور بخش دیتا ہے۔ اس کے ذمہ کرم پر ہے یہ، اللہ ہر ذمے سے پاک ہے، اس پر کوئی شے فرض نہیں ہے، لیکن ایک اس کا ذمہ ایک کرم ہے، وہ اپنے محبوب کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے۔ جب انسان نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، شاید کسی دوسرے مقام پر اللہ معاف کرے یا نہ کرے، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آ کر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کا یہ معنی ہے۔ حضرت امام اصمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ایک دن جب انسان سوال کرتا ہے جا کر تو اس کے سوال کے اندر ہی سارے جواب آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس موجود تھا، کھڑا تھا، تو میں نے دیکھا ایک اعرابی دیہاتی وہ آیا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حضرت امام اسمی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ آیا اور اس نے آ کر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، قبر انور پر سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کی، یا اللہ یہ تیرے حبیب ہیں، یہ تیرے حبیب ہیں، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، اور شیطان تیرا دشمن ہے، شیطان تیرا دشمن ہے، اور اگر تو میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میری بخشش کر دیتا ہے، تو تیرا حبیب خوش ہو جائے گا، تیرا حبیب خوش ہو جائے گا، تیرا گنہگار بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور تیرا دشمن، تیرے حبیب کا دشمن شیطان، وہ آگ میں جل جائے گا، وہ روئے گا، لہذا تو میری بخشش فرما۔ اور تو ہمیشہ اپنے حبیب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اس کی رضا چاہتا ہے، اور اگر تو میری بخشش نہیں فرماتا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرا حبیب پریشان ہوگا، تیرا بندہ ہلاک ہو جائے گا، اور تیرا اور تیرے حبیب کا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا، اور تو کبھی بھی اپنے حبیب کے دشمن کو کبھی خوش نہیں کرتا، تو لہذا تو میری بخشش فرما۔ حضرت امام اسمی کہتے ہیں کہ میں اس کی دعا کو بڑے غور سے سنتا رہا جو وہ کلام کر رہا ہے۔ پھر اس بات کے بعد اس نے دوسری گفتگو شروع کی، وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ہمارے عرب کے ہاں یہ دستور اور طریقہ ہے کہ جب کوئی سردار، قبیلے کا سردار فوت ہو جاتا ہے نا، ہمارے عرب کے اندر یہ رواج ہے، طریقہ ہے، دستور ہے کہ غلاموں کو لا کر اس کی قبر پر کھڑا کیا جاتا ہے، اور قبر پر لا کر ان کو آزاد کیا جاتا ہے۔ جب کسی قبیلے کا سردار فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر پر لا کر غلاموں کو کھڑا کر کے ان کو آزاد کیا جاتا ہے، اور اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور یہ تیرا حبیب، یہ صرف عرب کا سردار نہیں، سبحان اللہ، یہ صرف عرب کا سردار نہیں، یہ تو ساری انسانیت کا سردار ہے، یہ ساری کائنات کا سردار ہے، صرف کائنات کا سردار ہی نہیں، یہ تو انبیاء رسولوں کا بھی سردار ہے، اور میں غلام اس کی قبر پر کھڑا ہوں، تو آزاد کر دے مجھے، سبحان اللہ۔ امام اسمی کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کو سینے کے ساتھ لگایا کہ تیرا حسن سوال اس بات کا جواب دے رہا ہے، کبھی تیری دعا مکمل نہیں ہوئی، اللہ نے تیری بخشش کو فرما دیا ہے، تیری بخشش کر دی اللہ رب العزت نے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ عرب کے لوگوں کی جب کوئی سردار فوت ہوتا ہے تو غلاموں کو قبر پر کھڑا کر کے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ حبیب تیرا، یہ صرف عرب کا ہی سردار نہیں ہے، یہ تو ساری انسانیت کا، ساری کائنات کا سردار ہے، انبیاء اور رسل کا سردار ہے، اور میں غلام کھڑا ہوں تیرے اس حبیب کی قبر پر، اس سردار کی قبر پر، اگر تو مجھے آزاد کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، تو پھر تیرا حبیب خوش ہو جائے گا۔ یہ قبر انور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور حتمی طور پر، قطعی طور پر اگر کوئی چاہے کہ اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے تو دنیا کے سارے مقامات حسن ظن رکھتے ہیں، چاہے وہ کعبہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن حضور کی بارگاہ میں جا کر انسان جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، حضور کو گواہ بناتا ہے، تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر اعلان فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی حاضری کتنی ضروری ہے، لوگ آدھے رستے سے واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت نہ کرے، وہاں نہ جائے، تو کہتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر دستور یہ تھا
حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر دستور تھا کہ کوئی بھی شخص اس شخص کو جو حج کر کے واپس آ گیا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، کوئی اس کو حاجی نہیں کہتا تھا، اسے کوئی حاجی نہیں مانتا تھا، اور پھر کوئی اس سے ملاقات ہی نہیں کرتا تھا. اتنی اس کے ساتھ نفرت کرتے تھے کہ یہ حج تو کر رہا ہے لیکن جو اصل حج ہے جہاں حج قبول ہوتا ہے اس بارگاہ میں حاضری کے بغیر آ گیا ہے. اور پھر وہ شخص دنیا کے طعنوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے اندر چھپا رہتا. یہ حضرت ابن حجر کہہ رہے ہیں چھپا رہتا جب تک اگلا سال نہ آتا اور پھر وہ دوبارہ حج کے لیے نہ جاتا اور حضور کی بارگاہ میں حاضری نہ دیتا، تب تک وہ لوگوں سے اپنے چہرے کو پوشیدہ رکھتا، اپنے گھر کے اندر چھپا رہتا. لوگ اس کو حاجی نہیں مانتے تھے، اس پر طعن و تشریح کرتے رہتے تھے. اور جب وہ حج کر کے آتا تو پھر لوگ اس کو حاجی بھی کہتے جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کے آتا، اور اس کی مدح بھی کرتے، اس کی شان بھی بیان کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں کا سفر کرنا حرام ہے. روضہ اطہر کی نیت کر کے سفر کرنا، یہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اسلام کے اندر. بظاہر وہ مسلمانوں کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر اسلام سے نکال دی جائے تو باقی رہتا کیا ہے؟ اسلام سارے کا سارا نام ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کا ہے، عمل کا ہے. اس کے علاوہ اسلام ہے ہی کچھ نہیں. یہ جو ایمان ہے نا اور اسلام ہے، دونوں کا ایک جملے کے اندر، ایمان نبی پاک کی محبت کا نام، ایمان نبی پاک کی محبت کا نام. جس سینے کے اندر نبی پاک کی محبت نہیں، واللہ باللہ وہاں ایمان نہیں. وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی میرا بن جائے نا. اور اسلام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا نام ہے. جو عمل نبی پاک نے کیا ہے وہ اسلام ہے، جس سے منع کر دیا ہے وہ اسلام نہیں ہے. یہ سارے کا سارا ایمان اور اسلام نبی پاک کے ارد گرد گھومتا ہے. بس یہ روضہ اطہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور، حالت کیا ہے؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گرامی ہے. عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور وہ روضہ اطہر پر قبر انور پر حاضر ہوا اور اس نے اونچی آواز میں گفتگو کی. خلیفہ تھا، حاکم تھا، اونچی آواز میں گفتگو کی. تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی مدینہ المنورہ میں گزاری ہے. ساری زندگی مدینہ المنورہ میں، وہاں کے مفتی، مسجد نبوی کے مفتی امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ادب و احترام کا کیا حال ہے، کیا عالم ہے کہ آپ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 100-125 سال بعد میں آپ آئے ہیں. اتنا فرق ہے. لیکن کبھی بھی آپ مدینہ کی گلیوں کے درمیان نہیں چلے. مدینہ کی گلیوں کے درمیان نہیں چلے، بلکہ دیواروں کے ساتھ اپنی پشت کر کے نا، پشت کو رگڑتے ہوئے وہ مدینہ کی گلیوں سے چلتے تھے. کہیں جہاں میں قدم رکھ رہا ہوں درمیان میں میرے نبی کا قدم نہ آ جائے اور میرا قدم نبی پاک کے قدم پر نہ آ جائے کہیں. اور پھر ان کی کیفیت کیا تھی؟ کبھی مدینہ المنورہ میں آپ نے سواری پر سفر نہیں کیا، سواری پر سوار نہیں ہوئے، سواری پر سوار نہیں ہوئے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں رسول اللہ کے شہر میں آپ کی موجودگی میں سوار ہو جاؤں. اور پھر قضاء حاجت کے لیے کبھی بھی آپ نے رفع حاجت مدینے کے اندر نہیں کی.
مدینے سے باہر جاتے، اور جانے اور آنے کی کیفیت علماء نے لکھی ہے۔ جب جاتے تو آہستہ آہستہ، کہ اگر اجل آنی ہے، موت آنی ہے، تو مدینے کے اندر ہی آئے، اور جب جو ہی مدینہ کی حدود سے باہر نکلتے فوراً قضائے حاجت کرتے اور بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے مدینے کی حدود میں داخل ہوتے، کہیں مدینے کے باہر موت نہ آ جائے۔ موت آ جائے جو مدینہ کے کسی کوچہ میں، تو پھر مسیحا بھی کہے کم تو نہ اٹھوں میں، اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، مسیحا بھی جو کہے اٹھ تو کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ یہ لوگوں کی حالت ہے۔ تو آپ، یہ حضرت امام مالک ہیں، خلیفہ ابو جعفر منصور آیا اور اس نے اونچی آواز میں گفتگو کی، تو آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں یہاں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، تو اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور پھر اس نے مسئلہ پوچھا حضرت امام مالک سے کہ میں روزہ اطہر پر دعا کرنے لگا ہوں، تو جب میں دعا کروں تو اپنا رخ کس طرف کروں، اپنا چہرہ کس طرف کروں؟ قبلے کی طرف۔ آج آپ کو موڑ کے نا کہتے قبلے کی طرف منہ کرو، کعبے کی طرف منہ کرو۔ یہ ظلم کیا جاتا ہے ان مسکین حاجیوں پر، ان زائرین پر۔ قبلے کی طرف منہ کرو، کعبے کی طرف منہ کرو۔ کعبے میں کیا ہے؟ بولو نا یار، کعبے میں کیا ہے؟ اللہ رہتا ہے وہاں، اللہ رہتا ہے وہاں، تو پھر اس طرف منہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مواجہ شریف کی طرف منہ کر کے، نبی پاک کی قبر انور کی طرف منہ کر کے ہم دعا مانگتے ہیں، دعا اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن وسیلہ حضور کو بناتے ہیں، وسیلہ حضور کو بناتے ہیں۔ کعبے کی طرف منہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں خدا رہتا ہے؟ نہیں، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ اور گنبد خضرا کی طرف منہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہاں مصطفیٰ رہتا ہے، مصطفیٰ رہتا ہے، اور جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اس نے کہا کہ میں حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا قبلے کی طرف منہ کر کے؟ اور جب انسان قبلے کی طرف منہ کرتا ہے نا، تو پھر انسان کا رخ، چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور پشت رسول اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ انسان کی پشت جو بیک ہے نا، وہ مواجہ شریف کی طرف ہوتی ہے جب قبلے کی طرف وہ کیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان اپنا منہ موڑ دے، تو حضرت امام مالک سے اس نے مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، تیری ماں تجھ پر روئے، تو رسول اللہ سے اپنا چہرہ پھیر کے پھر کہاں جائے گا؟ تو جانتا نہیں یہ رسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تیرے باپ آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے، ان کو چھوڑ کر تیری بخشش کہاں ہوگی؟ جب بھی تو دعا کرے گا تو پھر رسول اللہ کی طرف منہ کر کے، رخ کر کے، ان سے رخ پھیر کے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ حضرت امام مالک فتویٰ دے رہے، اور علماء کا فتویٰ ہے، یہ مسئلہ بھی آپ سماعت کر لیں، بڑی کچھ دلیری کے ساتھ کچھ لوگ جب مواجہ شریف اس گلی سے گزرتے ہیں نا، تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے مواجہ شریف کی طرف پشت کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اس مقام پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حضور کی طرف پشت کرتے ہیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز باطل ہے، نماز ہوتی نہیں، نماز ہوتی نہیں ہے ان کی، کیونکہ نماز ابو بکر کو پوچھو کیسے ہوتی ہے؟ نماز کی حالت میں
نبی پاک اپنے حجرے کا پردہ اٹھاتے ہیں، ابو بکر نماز کی حالت میں نبی پاک کے حجرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کی نماز ہوتی نہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ کر دیتا ہوں فقہ کا، شریعت کا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اپنی مساجد کے اندر جماعت کے ساتھ، تو اس مسئلے کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم یہ مسئلہ سیکھتے نہیں ہیں۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، اور اسی طرح ہمارا نظام رہتا ہے۔ صفوں کا معاملہ ہے، نبی پاک نے فرمایا جب صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ پھر اپنی صفوں کو سیدھا رکھو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ حدیث بری پڑی ہے، آج تک ہماری صفیں سیدھی نہیں ہو سکی مسلمانوں کی۔ جب امام کھڑا ہو تو سب سے بہترین جگہ مقتدی کے لیے وہ امام کے پیچھے ہے، امام کے پیچھے۔ اب امام کے پیچھے کون کھڑا ہو یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ کس آدمی کو وہاں امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے؟ اس کو نائب امام کہنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ امام کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، حدث لاحق ہو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جو پیچھے کھڑا ہے امام کے بالکل پیچھے، اس کو اتنے مسائل آنے چاہیے کہ اس نماز کو کیسے پڑھانا ہے۔ اس نے نہ اس کی شکل و صورت، نہ اس کی وضع قطع، اور پیچھے امام کے کھڑا ہو گیا ہے، اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اس شخص کو کھڑا ہونا چاہیے جو نائب امام بننے کے قابل ہے، جو امام بننے کے قابل ہے، جس کو امامت کے مسائل آتے ہوں وہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو امام کے پیچھے کھڑا ہے سب سے افضل جگہ پر وہ کھڑا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کے سیدھے ہاتھ پر کھڑا ہوگا، اس جو پیچھے نائب امام بنا ہے، جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، اس کے جو سیدھے ہاتھ پر کھڑا ہوگا وہ افضل مقام ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کے الٹے ہاتھ پر کھڑا ہے وہ افضل مقام ہے۔ پھر جو سیدھے ہاتھ پر کھڑا ہے وہ افضل ہے، وہ افضل جگہ پر کھڑا ہے۔ پھر اس کے بعد جو الٹے ہاتھ پر کھڑا ہے وہ افضل ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اس طرح صف کو پہلی کو مکمل کریں گے، پھر دوسری صف، اور دوسری صف کونے سے شروع نہیں کرنی، کونے سے بالکل امام کے پیچھے، جو دوسری صف میں بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ افضل مقام میں کھڑا ہونے کا۔ پھر دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں جتنی بھی صفیں بنتی ہیں۔ اور سب سے جو ہماری مساجد ہیں، ہمارے جو امامت کے معاملات ہیں، اقتداء کے معاملات ہیں، جو سیدھے طرف کھڑے ہوتے ہیں وہ افضل مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن مسجد نبوی کے اندر جو امام کے الٹے ہاتھ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں وہ افضل مقام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ بائیں جانب الٹے ہاتھ میں جو کھڑے ہوتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، وہ افضل مقام ہے ان کا۔ کیوں افضل مقام ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ جب امام کھڑا ہوتا ہے نا، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل کی طرف حضور کا روضہ ہے۔ اب لیفٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم، الٹا ہاتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں، لفظ بولتے ہی نہیں۔ یہ جس طرف مقتدی کا اور امام کا دل ہے نا، اس طرف حضور کا روضہ ہے، اور جو جتنا حضور کے روضے کے قریب کھڑا ہوگا اتنا ہی بلند مقام اسے ملے گا۔ سبحان اللہ، اتنا ہی بلند مقام اسے ملے گا، اتنی ہی قبولیت ہوگی اس کی، اور افضل مقام اس کے لیے وہ ہے جس طرف حضور کا روضہ ہے۔ تمام مساجد کے اندر سیدھے ہاتھ کھڑے ہونے والے کو اجر ملے گا زیادہ، لیکن مسجد نبوی کے اندر جو الٹے ہاتھ میں کھڑا ہوتا ہے، جس طرف دل ہے اس طرف کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا روضہ یا ہر قبر انور اس طرف ہے۔ آپ سب اللہ آپ کو زیارت کروائے، آپ حرم نبوی کی زیارت کریں تو آپ جانیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر کہاں ہے۔ اور پھر دوسری بات قرآن پاک نے بیان کیا ہے، آپ یہ آیت پڑھتے ہیں نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ قرآن نے بیان کیا ہے مسجد اقصی کی شان کیا ہے۔ مسجد اقصی کی شان یہ ہے کہ اس کے ارد گرد برکتیں ہیں، اس کے
ارد گرد برکتیں ہیں. یہ مسجد اقصی کی شان ہے. اور وہاں 50 نمازوں کا ثواب، 100 نمازوں کا ثواب، 500 نمازوں کا ثواب. یہ مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ارد گرد جو برکتیں اللہ نے بیان کی ہیں، یہ برکتیں ہیں کیا؟ یہ برکتیں ہیں کیا؟ تو علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان برکتوں سے مراد اس مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کی، صالحین کی، نیک لوگوں کی قبریں ہیں. نیک لوگوں کی قبریں ہیں. جہاں نیک لوگوں کی قبریں ہیں، قرآن اس مسجد کے ارد گرد کو برکت کہہ رہا ہے. حالانکہ مسجد خود برکت والی جگہ ہے، خود برکت والی جگہ ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں. جہاں نیک لوگوں کی قبریں ہوں وہ مسجدیں برکت والی ہو جاتی ہیں. جس مسجد کے ارد گرد انبیاء کی، اولیاء کی، صالحین کی قبریں ہوں، وہ مسجد جو ہے وہ برکت والی ہو جاتی ہے. اور وہ مسجد کتنی برکت والی ہوگی جس مسجد کے اندر نبی پاک کی قبر انور ہے. اسی لیے کعبے میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کا، ٹھیک ہے نا، 1 لاکھ کا. اور مسجد نبوی میں 50,000 کا نہیں. حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے حرم خلیل کو عزت دی ہے، برکت دی ہے، حرم خلیل کو یعنی کعبے کو، اور میں اس کو حرم نبوی بناتا ہوں، مدینے کو میں اس کو اپنا حرم بناتا ہوں، تو اس کی برکتوں کے اندر اضافہ فرما، اضافہ فرما، 2 مرتبہ اضافہ فرما، یعنی اس سے ڈبل. وہاں 1 لاکھ کا ثواب، یہاں 2 لاکھ کا ثواب. اور پھر 2 لاکھ ہو گیا، اور پھر اس میں دگنا اضافہ فرما، یعنی 4 لاکھ کا. مکہ المکرمہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھنا 1 لاکھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا 4 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. یہاں ایک بڑی خوبصورت بعض لوگ لکھتے ہیں، کرتے ہیں کہ دیکھو جی آپ مکے اور مدینے کی بات کرتے ہو، مکے کی شان گڑھا دیتے ہو، مدینے کی شان بڑھا دیتے ہو، تو فیصلہ کر لیتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں مکے کی شان گھٹانے والے؟ مکہ بھی عزت کی جگہ، مدینہ بھی عزت کی جگہ، مکہ بھی برکت والا، مدینہ بھی برکت والا. مکہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ مدینہ المنورہ ہے. یہ سارے ہی برکت والے مقامات ہیں. ان کی شان ہے دونوں کی. کہتے ہیں جی جو مکان ہوتا ہے اس کی شان کس سے ہوتی ہے؟ مکین سے، رہنے والے سے اس کی شان ہوتی ہے نا. تو آپ مدینے کو بڑا شان بیان کرتے ہیں، اس کی بڑی شان بیان کرتے ہیں، حالانکہ حضور مکے میں 51 سال رہے، 53 سال رہے، 63 سال، اور مدینے میں 10 سال رہے. تو جس مکان میں، جس مقام پر نبی پاک زیادہ رہے ہیں اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے، اور جہاں تھوڑے رہے ہیں اس کی شان کم ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں اگر یہی آپ کا معیار ہے، یہی آپ کی کسوٹی ہے، یہی پیمانہ ہے، یہی قانون ہے کہ جس جگہ نبی پاک زیادہ رہے ہیں اس کی شان زیادہ ہے، تو نبی پاک 53 سال رہے ہیں مکے میں، تو 10 سال رہے ہیں مدینے میں. اگر یہی کسوٹی اور پیمانہ اور قانون ہے تو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اب نبی پاک کہاں رہ رہے ہیں؟ 10 سال تو رہے مدینے میں زمین کے اوپر، اور پھر 1400 سال ہو گئے ہیں، آج بھی وہ مدینے کی سرزمین میں رہ رہے ہیں. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مکہ اپنی شان والا ہے، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، لیکن جو مقام مدینہ المنورہ کا ہے وہاں مکہ نہیں پہنچ سکتا. مکہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ مدینہ
منورہ ہے، مکے میں غار حرا ہے اور مدینے میں گنبد خضرا ہے. مدینے میں گنبد خضرا ہے اور مکے میں کعبہ ہے اور مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دن خلیفہ مروان بن حکم، خلیفہ وقت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوا تو دیکھا ایک شخص آپ کی قبر انور پر اپنا سر رکھے بار بار اس مٹی کو سونگ رہا ہے اور وہاں بیٹھا ہوا سر اوپر رکھا ہوا ہے قبر کے اوپر. تو مروان بن حکم آیا، اس نے کہا آواز دے کر، اے شخص تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے، جس نے قبر پر سر رکھا ہوا تھا نا نبی پاک کی قبر پر، اس نے اپنا سر اٹھایا، مروان بن حکم کی طرف دیکھا تو فرمایا نعم مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، جے تو رسول اللہ ہے ولم آت الحجر، مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے آقا کے پاس اپنے رسول کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے ایک بار نبی پاک کی تربت کی مٹی کو سونگ لیا نا، اسی خوشبو کو سونگنے کی اسے حاجت نہیں ہے. یہ وہ حضرت ایوب انصاری ہیں جن کو مروان بن حکم کہہ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے، صحابی رسول ہیں جن کی قبر استنبول کے اندر ہے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو میزبان رسول ہیں. جب نبی پاک ہجرت کر کے آئے نا تو تمام صحابہ جو انصار صحابہ تھے ان کی خواہش تھی کہ نبی پاک ہمارے ہاں قیام کریں. تو آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ بھی مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا، جہاں اسے حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی. تو سارے صحابہ کے گھروں سے آگے سے گزرتی ہوئی جا کر حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی. یہ وہ حضرت ایوب انصاری ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا سر مبارک رکھ کے تو پھر کیا کہہ رہے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے، وہ جانے، ان کا معاملہ جانے. یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ سنت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضری دیتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں آپ جب نبی پاک کا وصال مبارک ہوا تو ہجرت کر کے شام کی طرف چلے گئے، اور تاریخ اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی. آپ کے ظاہری حیات مبارکہ کے اندر اذان دیا کرتے تھے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو نبی پاک کی طرف اشارہ کرتے. شام کی طرف چلے گئے، وقت گزرتا رہا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، بیت المقدس فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے حضرت بلال سے. ما ھذہ الجفوہ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تیرا دل نہیں کرتا ہماری ملاقات کو، ہمارے پاس آنے کو تیرا جی نہیں کرتا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے یہ الفاظ بولے تو حضرت بلال حبشی تڑپ کر اٹھے، آنسو جاری ہیں، آہوزاری ہو رہی ہے، بس تیاری کرنے لگے کب وقت آئے صبح ہو اور میں مدینہ المنورہ کی طرف جاؤں. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ المنورہ نبی پاک کی قبر پر پہنچے، اور بار بار قبر انور پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور نبی پاک کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی دیر میں حسنین کریمین وہ آئے، دیکھا کہ بلال ہیں تو پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ جس طرح نانے کی موجودگی میں اذان کہا کرتے تھے نا، آج پھر اذان کہو.
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس بات کو موڑ نہ سکے، اور تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت بلال حبشی نے اذان شروع کی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے نا، تاریخ کہتی ہے کہ مدینے کی ساری عورتیں پردہ نشین وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں، اور پورا مدینہ المنورہ کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ کے وصال کے وقت وہ روئے تھے، اور اس کے بعد اس وقت وہ روئے کہ آج پھر وہی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ یہ وہ بلال حبشی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی نیت کر کے، ارادہ کر کے نبی پاک سے ملنے کے لیے شام سے مدینہ المنورہ کی طرف آ رہی ہے۔ تو نبی پاک کی قبر انور کی نیت کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور حضرت امام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، 100 مرتبہ میں نے دیکھا کہ جب بھی آپ مدینہ المنورہ سے باہر جاتے یا مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے آ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سب سے پہلے آ کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضری دیتے، اور پھر اس کے بعد 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو حدیث کے امام ہیں، 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھتے، پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، سلام پیش کرتے، حاضری دیتے، اس کے بعد 2 نفل مسجد نبی میں تحیۃ المسجد پڑھتے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر ہاتھ لگاتے۔ اور کہاں ہاتھ لگاتے؟ شارحین نے لکھا ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک رکھتے تھے نا، جس زینے پر، جس سیڑھی پر، اس جگہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ لگاتے منبر پر اور اپنے چہرے پر پھیرتے۔ یہ صحابہ کے عمل ہیں، صحابہ کے عمل ہیں۔ آج جن اعمال کو بدعت کہا جا رہا ہے، جن اعمال کو غیر شرعی کہا جا رہا ہے، صحابہ تو یہ عمل کرتے رہے۔ اور پھر یہ اعلان کرنا، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ کہے، کوئی یہ لکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی نیت کر کے سفر کرنا حرام ہے۔ اس سے بڑی حرام بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی قبر انور کی نیت کرنا یہ اعظم افضل مندوبات اور مستحبات میں سے ہے۔ افضل مندوبات جو ہیں، جو آسن مستحبات ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت کرنا ہے۔ اور پھر اناف اور مالکیوں کے نزدیک اس نیت کو کرنا یہ واجب ہے کہ انسان زندگی میں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی نیت کر کے وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور پھر حاضری کس انداز میں کہ جب ہم حاضر ہوں، جو مسجد نبوی کی تزئین و آرائش ہے اس کی طرف انسان متوجہ نہ ہو، علماء نے منع کیا ہے، بلکہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے، اپنے قلب کو حاضر کرے، وہاں کی رونقوں میں جا کر گم نہ ہو جائے۔ اور ہماری حالت یہی ہے، کبھی موقع ملا تو ہاتھ میں جوتے بھی پکڑے ہوئے ہیں اور کیمرہ بھی پکڑا ہوا ہے، اور پھر باتیں ہو رہی ہیں، تو بھی حاضری دے لے، تو بھی سلام کر لے۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں انبیاء بھی دم نہیں مارتے، اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ جوتے بھی پکڑے ہوئے ہیں، طبیعت بھی حاضر نہیں، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور تمام امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر زمین کے اوپر رہ کر اپنے افراد کو، اپنے سامنے آنے والوں کو دیکھتے تھے، اسی طرح قبر انور کے اندر بھی جو ان کی قبر انور پر آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور ہماری طبیعت ہی اور طرح کی ہوتی ہے، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے کہ جوتے بھی پکڑے ہوئے ہیں، کیمرہ بھی پکڑا ہوا ہے، توجہ بھی نہیں ہے، اور وہاں حاضری دے رہے ہیں ادب و احترام کے ساتھ۔ اور علماء نے لکھا کہ اگر تمہارا اس جگہ جاتے ہوئے
مواجہ شریف کے آگے جاتے ہوئے اگر راستے میں تمہیں کوئی اپنا واقع بندہ مل بھی جاتا ہے تو آنکھیں چراؤ اس سے نہ ملو، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ ملنے کی طلب کو بڑھاؤ اپنی، اور وہاں جا کر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، السلام علیکم یا رسول اللہ پیش کر کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ دہراؤ، اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرو، نبی پاک کی رسالت کا اقرار کرو، انبیاء کے آنے کا اقرار کرو، کتابوں کے حق ہونے کا اقرار کرو، جنت اور جہنم کے حق ہونے کا اقرار کرو، جو احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان کا اقرار کرو، اور اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا نبی پاک کو گواہ بناؤ۔ یہ مقصد ہے وہاں حاضری دینے کا، اور یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، ہمارا سارا وہاں جو ہم کام کرتے ہیں وہ دنیاوی کام ہوتے، کیمرے چل رہے ہیں، بے ادبی ہو رہی ہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں کہ ہم کس بارگاہ میں آئے، یہ کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ نبی پاک کی ذات ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور وہاں ادب و احترام چاہیے، نبی پاک کی محبت چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے اس انداز میں انسان پیش ہو کہ نبی پاک ہمارے ایمانوں کے گواہ بن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی حاضری نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔